زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ زبان کا استعمال، اس کے کیا فوائد یا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ قبلہ مولانا کمل مہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے ان کے جو آقا تھے انہوں نے کہا کہ جانور کے حصے کا جو بہترین حصہ ہے وہ پکا کر دو، تو زبان پکا کر دی۔ اور پھر کہا کہ جو بدترین ہے وہ پکا کر دو، تو بھی زبان پکا کر دی۔ تو یہ بہترین بھی ہو سکتا ہے، بدترین بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 گائیڈ لائنز دی اس میں کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے۔ قولاً لینا، قولاً معروفا، قولاً بلیغا، قولاً سدیدا، قولاً معروفا۔ یہ 5 طرح سے بات کرو۔ قولاً لینا، نرمی سے بات کرو۔ قولاً بلیغا، صاف بات کرو۔ قولاً سدیدہ، سچی بات کرو۔ قولاً معروفہ، نیکی کی بات کرو۔ اور قولاً میسورہ، کم بات کر کے جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرو۔ کیا بات ہے! یہ 5 گائیڈ لائنز ہیں، اگر کوئی ان کو فالو کر لے تو وہ گفتگو میں ویسے کہہ رہا ہے جیسے قرآن اسے چاہتا ہے۔ واہ واہ واہ! جیسے جناب امیر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر کہ جو اپنے مال کا اضافی چھوڑ دے اور اپنی زبان کا اضافی روک لے۔ اچھا غور کیجیے گا، اچھا، مال کا بھی اضافی ہے آپ کے پاس، وہ مولانا نے کہا چھوڑ دو، وہ دوسروں کو دے دو۔ واہ واہ واہ! اور جو زبان کا اضافی ہے نا اسے روک لو۔ مولانا برعکس کر رہے ہوتے ہیں، مال کا اضافی روک کے رکھتے، زبان کا اضافی چھوڑ کے رکھتے۔ کہ خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر کہ جو مال کا اضافی چھوڑ دے اور زبان کا اضافی روک لے۔ تو یہ وہ بات ہے۔ اچھا، یہ جو قولاً لینا ہے کہ نرمی سے بات کرو، جو قرآن کی آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 44 سے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، یہ اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام سے حکم دے رہا ہے اللہ کہ فرعون سے جب بات کرنا نا تو نرمی سے بات کرنا۔ یعنی فرعون سے جس طرح سے بات کرنے کا حکم دیا گیا نا، اتنا ہی اگر کوئی انسان کسی مسلمان مومن سے بات کر لے تو بڑی بات ہے، تو بھی بڑے مسائل کم ہو جائیں گے، تو بھی بڑی بات ہے کہ تم فرعون سے جب بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا۔ کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ نصیحت قبول کر لے، اللہ اللہ، شاید کہ اس کے دل میں خوف خدا آ جائے۔ جو خود خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس سے تم نرمی سے بات کرنا، شاید اس کے دل میں خوف خدا آ جائے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو فرعون کے بارے میں بات کرنے کا حکم دیا، اب اتنی مسلمان کو بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ زبان سے کہنا، اور اتنا ہی اہم ہے کہ آپ کہاں پر چپ رہ جائیں، خاموش رہ جائیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے خاندانی معاملات ہیں، کمیونٹی کے معاملات ہیں، اور کچھ اجتماعی معاملات ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا کچھ کہنا مزید فساد کو بھڑکا دے۔ تو کتنے خاندانی معاملات ایسے ہیں جس میں میں اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس وقت ہم سحری کی نشست پر ہیں، کہ بسا اوقات آپ کا کسی معاملے پر چپ ہو جانا تاکہ معاملہ اسکلیٹ نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بھر کی ساری نمازیں شب سے افضل ہو جائے، آپ کی ساری نفل نمازوں سے افضل آپ کا اس لیے خاطر چپ ہو جائے کہ 2 مسلمانوں کے درمیان میرے چپ رہنے سے معاملہ بہتر ہو جائے گا، چاہے آپ کا حق بھی ہے، معاملہ گزر جائے گا اور خاندان بچ جائے گا، کمیونٹی بچ جائے گی، امت بچ جائے گی۔ تو کبھی بولنا اس سے زیادہ شاید اہم ہے کچھ مقامات پر چپ رہ جانا۔ کیا بات ہے! وہ ایک چپ 100 سکھ ہم وہ کہتے ہیں۔ قبلہ مفتی عامر صاحب، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی۔